سارے مفکر پہنچ گئے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، سب معافیاں مانگ رہے ہیں، قائد اشرف بھی جسے اتنا بڑا بیٹھ لے کر معافی مانگ رہا، لیکن اصل وجہ بھی جو قرآن کو جلایا اس پر کسی کو کلام ہی نہیں کیا کسی نے، قرآن جلنے کا تو افسوس ہی نہیں کیا کسی نے، وہ لارے کتاب کہ جس پر کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں، وہ کتاب جس پر اہل ایمان کا ایمان اور ایسا ایمان، لیکن اس پر تو کسی نے بات نہیں کی، سب کو عیسائیوں کی جو نقصان ہو اس کی فکر تھی، لیکن جو قرآن جب اس کی فکر نہیں تھی، سویڈن میں قرآن جب اس کی فکر نہیں تھی، پوری دنیا میں دہشت گرد سب سے زیادہ عیسائی ہے، آج کوئی بات کرنے اس پر مناظرہ کر لیں ہم سے، آدھی دنیا کو جنگ میں قتل کرنے والے عیسائی، ہٹلر کون تھا؟ امریکہ کون ہے؟ امریکہ کا دینی ریلیجنس کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ پرتگال کے اندر کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ؟ کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ صرف دہشت گرد مسلمان ہیں، جہاد کی بات کریں تو مسلمان دہشت گرد ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان شہید ہو رہا ہے، برما میں مسلمان شہید ہوا، روہنگیا میں مسلمان شہید ہوا، یمن میں مسلمان شہید ہوا، لیبیا میں مسلمان شہید ہوا، لبنان میں مسلمان شہید ہوا، افغانستان میں مسلمان شہید ہوا، شام میں، عراق میں، سیریا میں، دمشق میں، حلب میں، سب میں مسلمان شہید ہوا، کشمیر میں مسلمان شہید ہوا، فلسطین میں مسلمان شہید ہوا، اور کون دہشت گرد ہے؟ مسلمان دہشت گرد ہے۔ بات تو سمجھے آپ کہ قتل مسلمان ہو رہے، شہید مسلمان ہو رہے، دہشت گرد مسلمان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ پرتگال کے اندر آج بھی وہ مندر بنا، آج بھی وہ چرچ بنا ہوا ہے جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر بنایا گیا ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے جسم کے اعضاء لگائے گئے، 5,000 علماء کی گردنیں اس میں شامل ہوئی، جب بھی مسلمانوں نے اس کو پتہ کیا تو وہاں سے علماء کی گردنیں نکال دی۔ آج بھی مسلمان کی کھوپڑی اس میں بنا ہوا چرچ، اور ایک نہیں کھوپڑیاں، لاکھوں مسلمانوں کے اندر جسم کے اعضاء ہڈیاں پسلیاں شامل ہو گئے۔ تم نے بھی ظلم کو پڑھا کہا ہے، ظلم کو دیکھا تھا ابھی۔ خدا را اسلام پر آ جائے، اسلام کو سمجھے۔ آج 75 سال کے اندر ملک مقروض ہو گیا، ہر پارٹی میں میرا لیڈر چور نہیں ہے، میرا لیڈر پینشن سے پاک ہے، تو یہ آئین کا قرض کس نے لیا؟ خزانہ کیسے خالی ہوا؟ ملک مقروض کیسے ہوا جب ہم نے کچھ کیا نہیں ہو؟ جنات کو پاکستان میں نہیں دیکھنا ہے، یا پیر زیادہ جنات کم ہے، اور پیروں کے پاس چلنے وہ تو ہم کو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، بتائیں نا۔ پھر کس نے کیا خزانہ خالی؟ کس نے پاکستان کو مقروض بنایا؟ جب سب کے لیڈر اچھے ہیں، سب کے لیڈر اچھے ہیں، ہر بار کہتے ہیں آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، نہ بجلی آئے نہ پانی ہے، لیکن اللہ یہ سے ضرور آ گیا۔ یہ اچھے تھے تو کام کیا ہے گزرا میں بتائے تو صحیح۔ ہم ہمیشہ اب تری کی طرف کیوں گئے؟ زبوں حالی کا کیوں شکار ہوئے؟ آج فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے، ہم اتنے مفروض ہو گئے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کر سکے، اور جو کرے تو پھر اس پر پرچے کٹ جاتے ہیں۔ قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے خلاف بغاوت کی ہے، اس کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور جس نے کیس کیا ہے حالانکہ گرفتار قاتل کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ان چیزیں سب گرفتار کر دیا، یعنی کہ وہ چوری نہیں کرے اور سیدھا زوری نہیں کرے۔ اگر آپ نے ان لوگوں کے ابھی تک مقبول چہروں کو نہیں سمجھا تو سمجھ لے فلسطین یہ جو آگ سب سے پہلے عراق میں لگی ہے، کئی آگ آگے نہیں جائے گی۔ عراق دیکھیں اتنے شام کی تباہ ہوا، شام اتنا بڑا تھا، بلاد شام اس کو توڑا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں کیوں بنائی گئی؟ اس وقت صدام حسین نے کہا تھا عربوں اپنا اتحاد مت توڑ، اپنے کتے تمہیں دوش کھائے گی، اور آج یہی ہوا۔ یمن دیا، عراق دیا، شام دیا، فلسطین دیا، لیبیا دیا، لبنان دیا، سارے اسلامی ممالک اور عربی ممالک ٹوٹے۔ لیبیا سب سے زیادہ ایسا ملک تھا کہ وہاں کوئی بھی بندہ کرایہ کے گھر میں نہیں رہتا تھا، محمد رضا بھی کس بھی گھر گیس بجلی کا بل نہیں بھرتے
بچہ پیدا ہوتا تو اس کے نام گھر نہیں کیا جاتا تھا. لوگوں کو ڈیموکریسی کا مزہ چکھایا. انہوں نے کہا جمہوریت بڑی ہوگی. جمہوریت آئی. آج وہ بھیڑ بھرتے ہوتے ہوئے یاد کر آئی امام برکت صاحب یہی امام برکت صاحب. تو یہ جلال بادشاہی اور جمہوری تماشا اور دین سیاست کا ہو رہی جاتی چکی تھی. اب پھر دور آ گیا. اب نئے لوگ آ گئے. بس مارکس پہن لیے. لیکن آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. آج بجلی کا بل نہیں ہے لیکن بل ہزاروں میں ہے. اور ہوگا تو پھر مطلب بل لاکھوں میں آئے گی. بجلی ہوگی تو بل لاکھوں میں آئے گا. کون ہے کرنے والا؟ آج جو اتنی مضبوط پارٹی آئی کسی نے KLT پر کیسے نہیں کیا؟ کسی نے KLT کے بڑے کا نام سنا ہے آج تک؟ بتائیں کوئی. ہر ادارے میں بڑا ہیڈ ہوتا ہے نا. اسی کے بھی ہیڈ کا نام آیا. کون ہے وہ؟ کہاں جا رہا ہے؟ کیوں کسی جوان نے کیسے نہیں کیا؟ ہمارے اسمبلی میں مفتی قاسم نقوی صاحب نے جب یہ قرارداد لائے KLT کی تو بل پاس نہیں کیا. کسی نے سائن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا بھائی؟ بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھ رہے کہ بھائی اس کا بڑا کون ہے؟ بتائے مال کی صرف مٹی سبزی میں جا رہا ہے. مہنگائی ہو گئی. چلو ہو گئی. آپ ماچس خریدے ٹیکس دے رہے ہیں. آپ تیل خریدے ٹیکس دے رہے ہیں. آپ تو پاکستان کے وہ مستقبل ہو. آپ پاکستان کے فخر ہو جو اس حالات ملک کو ٹیکس دے رہے ہو. لیکن آپ کو فری ہونے کیا ملتا ہے؟ مزید ٹیکس. سہولت کیا ملی؟ کیا آپ اس بات میں مطمئن نہیں کہ آپ کمپنی سے گھر پہنچیں گے بالکل سکون سے پہنچ جائیں گے تنخواہ لے کر جیٹ پر؟ آپ اس بات میں مطمئن ہیں؟ گھر کے باہر بیٹھ کر موبائل چلانا مطمئن ہے کہ میرا موبائل بچ جائے گا؟ ابھی جو پیپر مارکیٹ کے اندر جو 12 نمبر کے فون آیا تاجر کو بچہ تو نہیں دیا اگر گھس کر دکان میں گھس کر گولی سے بچھاڑ کر دیا ختم کر دیا. ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے پھر؟ آپ کو یہ تو سمجھا رہے نظام مصطفیٰ لے آیا. آپ کو کیا منی لانڈرنگ کرنی ہے؟ آپ کو کیا زیرہ بیٹے کھولنا ہے؟ کیا آپ کو جرے کا کام کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. تو پھر ٹیم کی ضرورت کیوں ہے تمہیں؟ جب تم اپنا گوار اپنا کھانے نظام مصطفیٰ لے آؤ نا. جب تم نے کوئی غلط کام ہی نہیں کرنا. ان لوگوں جو لوگ کے ساتھ جو ہے سب کے کام دور نمبر ہے. اب الیکشن کمیشن میں کر گئے فارم جمع کرانا میرے الیکشن کے فارم پر. اب وہ کہہ رہے کہ یہ کسی کا خرچہ 60 لاکھ کسی کا 70 لاکھ بولے ٹریننگ میں لڑکے جو 4 لاکھ روپے میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا یہ اسلام کی پاور ہے. کہ اسلام لاکھوں کروڑوں کے سامنے ٹریننگ میں سے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. یہ اسلام کی تو پاور ہے نا. باقی ایک ٹکٹ خریدنے کے کروڑ روپیہ دیتے ہیں MLA پھر وہ فنڈ الگ ہے پارٹی فنڈ الگ ہے پھر کرتے بھرتے الگ ہے. لیکن یہ تو تحریک کا حوصلہ ہے نا. تو ابھی تک آپ کو نہیں سمجھے کہ ہم کس طرح کریں. جو پیسے دے کر ٹکٹ خرید رہا ہے تو وہ پیسے وصول نہیں کرے گا آپ سے. یہ سمجھے یہ چیزیں. یہ نظام مصطفیٰ کی بات ہوگی پیپروں پر. نہیں تو پھر پاکستان کا حال بھی ان کی طرح ہوگا پھر کہ بعد میں ہم بھی وہی ہو جائیں گے. اتنے بڑے بڑے میزائل ہو گئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آج اٹھے میدان میں میرے امیر محترم نے بہت بڑی بات کر دی. آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا. فرمایا آپ ووٹ کی طاقت مجھے دے میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کر کے دکھاؤں گا. ہے کسی نے یہ لفظ نہیں بولا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بناؤں. کیوں؟ کسی نے کہا میں نیا بناؤں گا. پرانا ٹھیک نہیں ہے. تو نیا تو نیا پرانا بھی ہمارا پھلے لگ گیا. نیا تو بنا نہیں پرانا بھی پھلے لگ گیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نہ نیا بنائیں گے نہ پرانا بنائیں گے. جو جینا نے کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ وہی پاکستان بنائیں گے. تو بات اتنی سی ہے. اب اسلام بالکل کھل کر واضح ہے. اب آپ خود اپنا موازنہ کر رہے ہیں فلسطین کے معاملے میں کون کھڑا ہے. آپ کے مسلمانوں کے لیے آج سب الیکشن کی کیمپین چلا رہے ہیں. آج بھی مجھے محترم نے اعلان کیا کہ ہم مسجد میں احتجاج فلسطین کے لیے بائیکاٹ کاٹیں گے. اور آپ کو کہا کہ تو کیا کرنا ہے الیکشن بڑا پہلے اسرائیل سے لڑنا ہے. جب الیکشن ہوگا تو الیکشن بھی لڑنا ہے. تو اندازہ کریں صداقت کہاں پر. اتنا شعور تو آپ بھی رکھتے ہیں سیاست کے تبصرے تو آپ بھی کرتے ہیں. تو اتنا کبھی اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچیں دل تحت رکھتے سچ ہے اسلام کا مطلب کیا. ہاں ہے ایمان کا مطلب کیا.
ہے راز ایمان کا مطلب کیا جن پر پاک نبی کی عزت نے اس پاکستان کا مطلب کیا. اس لیے اسلام کی بڑی پاور ہے. اسلام آئے گا آب کے ساتھ آئے گا. اتنے سارے لوگ ہیں اسمبلیوں میں. بابا قادری نے کسی کے بارے میں بات نہیں کی لیکن وزیر اللہ جمالی کے بارے میں انہوں نے بات کی. وہ جمالی جو ہے نا وہ بازی لے گیا. کیوں؟ اسے ٹھوکر مار دی اسمبلی کو. تاریخ میں لکھا تو گیا کہ کوئی کلر ہو رہا ہے یہاں پر. تو بات یہ ہے کہ تاریخ میں لکھا ضرور جائے کہ نظام مصطفیٰ آیا تو ان لوگوں نے بھی اپنا ووٹ دے کر کردار ادا کیا. تاریخ آج نہیں، تاریخ سو سال بعد لکھی جائے گی. اور تاریخ ہمیشہ اس کی لکھی گئی ہے جس نے ظلم سے ٹکرایا ہے، جس نے ظلم کے چلنے چاہتے ہیں، تاریخ اسی کی لکھی گئی ہے. آج بھی حسین کی تاریخ اسی کو یزید کے مد مقابل تھا. آج بھی حسین کی تاریخ اس لیے کہ وہ یزید کے مد مقابل ٹکرا گیا ہے. اور جنہوں نے اس کو یزید کا ساتھ دیا آج ان کو نام جاننے والا کوئی ہے کوئی ہے. ابن زیاد کہاں گیا وہ تخت، کہاں گیا شمر کا وہ درخت، کہاں گیا وہ مختار ستوی کا زور، کہاں گیا وہ حجاج بن یوسف جس نے 10,000 صحابہ کو شہید کیا، کہاں گیا اس کا وہ پاور، کہاں گیا وہ ہلاکو خان، کہاں گیا وہ چنگیز خان، کہاں گیا وہ تیمور لنگ جنہوں نے قتل کیا مسلمانوں کو. آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں لیکن جو استقامت کے ساتھ کھڑے رہے ان کو دنیا جانتی ہے. آج پاکستان کے کسی بچے سے پوچھ لو ایوب خان کون ہے وہ نہیں جانتا. کسی کوئی جنرل یحییٰ کون ہے وہ کہے گا میں نہیں جانتا. لیکن آج امت کے بچوں سے پوچھ لو ابو عبیدہ کون ہے تو وہ کہے گا وہ حماس کا سربراہ القسام کا بریگیڈیئر مجاہد اسلام ابو عبیدہ. کیوں؟ کہ یہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی گئی ہے. امت میں نام ہو گیا اس کا. اور امت کی بہترین جو لوگ ہیں اسے وہی لوگ امت ہے. بس اللہ تعالیٰ کے قدموں کے سچوں میں بخش دے. آواز تو کوئی نہیں ہے. یہ باتیں بالکل سچی ہے. بس اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب تو الیکشن کا دیر تقریر اسی طرح کی ہوگی. اس لیے ہم کسی کے ہاتھ نہیں جوڑیں گے، کسی کے پاؤں نہیں جوڑیں گے. اسلام کو اپنی طرح بیان کریں گے. اسلام کسی کا محکوم نہیں ہے. سارے اسلام کے محکوم اسلام کو حاکم ہے. یہ بات یاد رکھنا. جب اسلام حاکم بن گیا نا پھر دیکھو اسلام کی برکتیں کتنی ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.